صدق اللہ العظیم. معزز محترم، آج کی اس تقریب کے جملہ شرکاء ناظرین سامعین معتکفین، ہماری گفتگو عقائد سے متعلق ہوگی. میں چند ایک چیزیں عرض کروں گا کہ جملہ عقائد تو ایک نشست میں نہیں کیے جا سکتے. اس وجہ کہ تھوڑا مختصر ہر حوالے سے. سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے، اور عقیدہ توحید جب تک بندے کا درست نہ ہو بقیہ عقائد کا کوئی فائدہ نہیں. پھر عقیدہ رسالت ہے، جس کا عقیدہ توحید کو درست کیے بغیر آدمی مسلمان یا مومن نہیں ہو سکتا. عقیدہ رسالت کے بغیر بھی کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. عقیدہ رسالت کے بعد بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور یہ بنیادیں ہیں. پھر اس زمن میں چیزیں آتی رہتی ہیں بہت ساری، جس کا ذکر ہمارے امام مفسر میں موجود ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ان 7 چیزوں کا ذکر ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے. تو زیادہ تر ہمارا جو کہ مسئلہ عقیدہ توحید اور رسالت میں رہتا ہے، آخرت کے منکرین یہاں پہ نہیں ہے. فرشتوں کے وجود کے منکر بھی زیادہ تر یہاں نہیں ہیں. کم لوگ ہیں جو تعویلیں کرتے ہیں. قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے پر بھی کوئی منکر نہیں ہے، وہاں بھی اتنا اختلاف نہیں ہے. زیادہ تر ہمارا اختلاف عقیدہ توحید کی فضا میں تعبیر و تشریح ہوتا ہے اور عقیدہ رسالت کے حوالے سے ہوتا ہے. تو توحید کیا ہوتا ہے؟ وحد یوحد و توحید ایک ماننا. توحید کا معنی کیا ہے؟ ایک ماننا. یہ مصدر ہے باب تفید، ایک مطلب گرامر کے اعتبار سے، فن کے اعتبار سے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات کے اعتبار سے، اس کی صفات کے اعتبار سے اور اس کے افعال کے اعتبار سے ایک ماننا. اس کی ذات ایک، صفات میں ایک ماننا، افعال میں، افعال کاموں میں، افعال میں ایک ماننا. ذات میں تو ظاہر سب ایک ہی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی ذات ہے، کوئی کائنات میں دوسرا معبود نہیں ہے. اس پر بھی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان کوئی بھی اللہ کے وجود کا، اس کی وحدت کا منکر نہیں ہے. اس جہان میں بہت سارے لوگ ہیں آسمان کے نیچے، اور اس وقت ان کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے، جن کو داعیے کہتے ہیں، جن کو ملحدین کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں اللہ جس کا ایک تصور موجود ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے. بس کائنات خود سے وجود میں آ گئی ہے، خود سے چل رہی ہے. تمہارا ان کے غلط ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ہمارا مشاہدہ ہے، ایک آدمی 20 سال کا تو 20 سال، 30 سال، 50 تو 50 سال، کہ ہمارے سامنے خود سے کائنات تو اتنی بڑی ہے نا، ایک کاغذ بھی، ایک ٹکڑا بھی خود سے وجود میں نہیں آتا، اور خود سے چند کاغذ وجود میں آئے اور خود کی کتاب بن دے اور ان پہ کچھ لکھا بھی چاہیے، کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے. آپ ٹماٹر بھی رکھ دیں، آپ بھنڈی بھی رکھ دیں، آپ پیاز بھی رکھ دیں، آپ آلو بھی رکھ دیں، آپ آج بھی رکھ دیں، مرچی بھی رکھ دیں، تو خود سے کبھی آدمی بنی نہیں. یعنی بالکل جس کو کہہ لیں
مشاہدے کے بالکل خلاف ایک نقطۂ نظر، عقیدہ، نظریہ اور سوچ ہے جو بات تو جب ایک ہانڈی نہیں بنتی، چائے کی پیالی خود سے نہیں بنتی، ایک کاغذ کا ٹکڑا خود سے وجود میں نہیں آتا، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کائنات خود سے وجود میں آ گئی، اتنی عظیم کائنات؟ تو اس لیے یہ بات تو غلط ہے۔ اللہ کی ذات ہے، وہ تنہا ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں۔ دوسری چیز ہے اس کو اپنی صفات، اپنے افعال میں تنہا ماننا، افعال کام، کہ اس نے کائنات بنائی ہے اور کائنات میں جتنے کام ہو رہے ہیں وہ خود سے کرنے والا ہے۔ اس کائنات کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ لاکھوں تبدیلیاں ہوتی ہیں اور وہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ سورہ رحمان آپ نے سنی پڑھی، کل یوم ہوا فی شأن، کل یوم ہوا فی شأن۔ شان کس کو کہتے ہیں؟ امر عظیم، بڑا کام، وہ ہر روز نئی شان کا ہوتا ہے، نئے کام میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہمہ وقت وہ کائنات میں تبدیلیاں لاتا رہتا ہے۔ جو آپ دیکھتے بھی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ بچے دنیا میں آ رہے ہیں، ہر لمحے مر رہے ہیں، اور لاکھوں کی کائنات ہے، اس میں سے ہر سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی چیز مر رہی ہے اور نئی چیز وجود میں آ رہی ہے، صرف اس اعتبار سے ہے۔ لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کائنات میں جتنے کام ہیں سب کے پیچھے جو اصل خالق ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ لم یکن لہ شریک فی الملک، ملک میں، بادشاہت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ جو بادشاہ وقت ہوتا ہے نا، سارے فیصلے وہی کرتا ہے، آگے نفاذ ان کا کوئی اور کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ لہ الخلق والامر، خلق بھی اسی کی، امر بھی اسی کا، یعنی کائنات پیدا بھی اسی نے کی ہے اور کائنات میں حکم بھی اسی کا چل رہا ہے، کسی اور کا نہیں چل رہا۔ وہی فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمانوں سے زمین تک تمام کاموں کی تدبیر وہی کرتا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ اصل مدبر، متصرف، فاعل حقیقی جس کو کہتے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے۔ باقی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے کام مختلف صورتوں میں نظر آتے ہیں، یعنی کام کرتا اللہ ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا، صورتیں کچھ اور نظر آتی ہیں۔ بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس کے جسم کو فرشتے بنا رہے ہیں، اس میں روح فرشتے ڈال رہے ہیں، آدمی بچہ تو روح فرشتے نکال رہے ہیں۔ اس کائنات میں فرشتوں کی لاکھوں ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، بارش وہ برسا رہے ہیں، کھیتیاں وہ اگا رہے ہیں، انسان کی حفاظت میں وہ مامور ہیں۔ دو کام مختلف چیزیں ہو رہی ہیں، سبزہ زمین سے اگ رہا ہے، پھل زمین سے اگ رہے ہیں، پانی اگا رہا ہے، انسان اگا رہا ہے، لیکن سب کے پیچھے فاعل حقیقی، جو حقیقی کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ باقی جتنے بھی فاعل ہیں نا، کرنے والے، ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیا، وہ مر گیا، تو محیی ممیت کون تھا؟ اللہ۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ مارنے والا بظاہر کوئی اور ہے، کس نے مارا؟ فلاں نے مارا۔ یہ فاعل حقیقی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فاعل مجازی۔ اصل فعل کسی اور کا ہے، نظر ہمیں کہیں اور آ رہا ہے۔ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ افعال کے اندر اللہ کی ذات تنہا ہے، ہر کام کو خود کرتا ہے، بس صرف یہ ہے کہ ہمیں مجازی فاعلوں میں نظر آتا ہے، حقیقی فاعل نظر آتا نہیں ہے، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ کرتا وہی ہے۔
ہاں، دو چیزیں. ایک تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی آج سے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارے پاس آئے گا، اور شیطان انسانی صورت میں ہو سکتا ہے من الجنۃ والناس. ہمیں کہا گیا نا پناہ مانگو وسوسے سے. کس کے وسوسے سے؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کسی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ نے. اچھا فلاں کو اللہ نے، فلاں کو اللہ نے. اچھا یہ بتاؤ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے حبیب نے پہلے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی یہاں تک پہنچے اس سٹیج پہ کہ شیطان یہ سوال اٹھائے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو تم رک جاؤ، رک جاؤ، اللہ کی پناہ اور اس کو خیال کو، اس وسوسے کو جھٹک دو. تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ جو نہیں وہ پوچھے تو بندہ کہ نعوذ باللہ من ذالک، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا اور سنت بھی ہمارے لیے یہ ہے بندہ کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں اللہ کے رب ہونے پر اور قرآن کے اللہ کی کتاب اور حضور کے نبی ہونے پہ راضی ہوا. شیطان کا وسوسہ جھٹک گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب اس کے بعد پھر ایک عادت عقلی مزے کہ کسی آدمی کو اگر آپ نے قائل کرنا ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ واقعہ اس طرف آنا چاہتا ہے اللہ کی کس نے پیدا کیا، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات قدیم ہے، حادث نہیں. حادث ہوتا ہے کہ وہ نہیں تھا پھر وجود میں آ گیا، پھر اس کا وجود ختم ہو گیا. قدیم ہوتا ہے کہ جو ازل سے تھا. ازل کا مطلب جس کی ابتدا ہی نہیں ہے، جس کی ابتدا ہی نہیں ہے، جس کی ابتدا ہی نہیں ہے سرے سے. ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ ازلی ہے، ابدی ہے. ازلی جس کی ابتدا نہیں، ابدی جس کی انتہا نہیں. جس کی ابتدا نہیں اس کو ابتدا میں لائے گا کون؟ جب ہم یہ مان لیں کہ فلان نے وجود میں لایا تو پھر ہم نے ابتدا بھی مان لی اور اس سے پہلے کسی کو بھی مان لیا. وہ ذات وہ ہے کہ جس سے پہلے نہیں ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. سورہ حدید یہ کیا ہے؟ وہ اول ہے اس سے پہلے، وہ آخر ہے اس کے بعد کوئی نہیں. مطلب کیا ہے؟ وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہر چیز میں اس کا وجود دکھتا ہے، باطن ہے نظر آتا نہیں ہے. یہ اس نے اپنا تعارف خود کرایا ہے اور اسی پر ہمارا عقیدہ بھی ہے قرآن کی اسی آیت کے مطابق کہ وہ اس سے پہلے کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ پیدا ہوا ہی نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ خود سے پیدا ہوا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر ہم کہیں خود سے پیدا کہیں گے، آپ کہتے ہیں کہ خود سے کوئی چیز پیدا ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے خود کہا ہے کہ خود سے کوئی چیز پیدا ہو نہیں سکتی، تو اللہ کیسے خود سے پیدا ہو گیا؟ ہم نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، ولم یولد ہے، وہ پیدا کیا ہی نہیں کیا. کیونکہ وہ ہم اس کی پیدائش مانیں تو جس نے پیدا کیا وہ اس سے بھی پہلے ہو جائے گا اور اس سے پہلے کوئی نہیں. تو اس لیے ہمارا نظریہ عقیدہ جو اللہ رب العزت کی توحید کے بارے میں، وحدت کے بارے میں، سوال یہ ہے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو ہم کہتے ہیں ہم اس کی پیدائش کو مانیں گے تو کہیں گے کس نے پیدا کیا. ہم اللہ کی پیدائش کی قائل نہیں ہیں. وہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے، وہ پیدا کیا ہی نہیں گیا. وہ خود سے ہے، ازل سے ہے، تا ابد ہے. اور یہ ایمان بالغیب ہے. اس کو اس طرح مشاہدے سے نہیں ثابت کیا جا سکتا.
کیونکہ وہ ازلی ہے، ابدی ہے۔ تو ہمارا جو عقیدہ نظریہ ہے نا اللہ کی ذات کے بارے میں، وہ اس سوال کا یہ جواب دیتا ہے کہ کس نے پیدا کیا؟ ہم کہتے ہیں کسی نے نہیں پیدا کیا۔ اچھا کیا وہ خود پیدا ہوا؟ وہ خود بھی پیدا نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے، وہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر وہ کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے، پھر بھی اس کا وجود اگر ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ تو دیکھیے کائنات میں بے شمار چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ہم کو تسلیم کرتے، نظر نہیں آتی ہم کو تسلیم کرتے۔ مثال کے طور پر ہم کوئی چیز کھاتے ہیں، اس میں مٹھاس نظر نہیں آتی، لیکن ہم شاید اسے مثال کے طور پر دیں کہ آپ کے اس کے اندر میٹھا نظر آ رہا ہے، نہیں نظر آ رہا، لیکن کھلائیں کیسا لگا؟ میٹھا۔ ٹھنڈا نظر آتا ہے؟ نہیں، کیسا لگا؟ ٹھنڈا۔ گرم نظر آتا ہے؟ نہیں، کیسا لگا؟ گرم۔ کڑوا نظر آتا ہے؟ تاثیرات ہے چیزوں کے اندر، ایک چیز کی تاثیر وہ نظر آتی ہے؟ نہیں، لیکن محسوس ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ محسوس ہوتی ہے۔ یوں رب نظر نہیں آتا، اس کا جسم نظر نہیں آتا، لیکن کائنات میں وہ محسوس ہوتا ہے۔ محسوس کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں تمہارے لیے نشانیاں، آسمان میں تمہارے نشانیاں، خود تمہارے اپنے وجود میں تمہارے لیے نشانیاں، کہ انسانی وجود ہی دیکھیں گے ایک جرثومے سے بنا، اور وہ اتنا چھوٹا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خطبین کے بغیر نظر ہی نہ آئے، اور اس میں پورے انسان کا جوڑ موجود ہے، پورا خاندان کا سسٹم اس کے اندر، صلاحیتیں ساری اس کے اندر رکھی ہیں۔ ایک بیج ہے، وہ ایک مثال کے طور پر سیب کا بیج ہے، تربوز کا بیج ہے، اتنا سارا بیج ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سیب کی ساری خاصیتیں رکھی ہوئی ہیں، تربوز کی ساری خاصیتیں سمیت کے اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس پہ دلالت کرتی ہیں؟ اللہ کے وجود پہ دلالت کرتی ہیں۔ اگر ہم اس کائنات میں غور کریں گے تو غور و فکر اور مشاہدہ بتائے گا کہ اس کائنات میں اللہ کا وجود ہے، اور ہر وہ چیز بزرگ ہمارے اجداد نا وہ اس پہ دلیل دیتے بھی کہتے ہیں نا، تو ان سے پوچھیں کہ تمہارا باپ کون ہے؟ وہ کہے گا فلاں۔ آپ کہیں اس میں دلیل دیں، میں نے سنا ہے۔ اگر اس پہ بات ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے، کیا تم نے اپنے باپ کو بات بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، کیوں؟ تب تو وہ جرثومہ تھا، جب اس کے باپ ہونے کا وہ مر رہا تھا تب تو وہ جرثومہ تھا۔ اس نے کہاں سے سنا؟ لوگوں سے سنا، گھر سے سنا، اور اس نے یقین کر لیا کہ یہ میرا باپ ہے۔ ماں سے جانا تو اس نے دیکھا، اس نے یقین کر لیا، سنی باتوں پر کثرت کے ساتھ سنا، تو جتنا ایک آدمی سنتا نا کہ یہ اس کا باپ ہے، اس سے زیادہ وہ کائنات میں سے زیادہ لوگوں سے اس سے زیادہ سنتا ہے کہ ایک اللہ کائنات میں۔ تو جب ماں اور باپ یہ حقیقی خالق نہیں ہیں، یہ مجازی خالق ہیں، ظاہری خالق ہیں، وجود مانے کا ظاہری سبب ہیں، ان کو آدمی بن دیکھے مان لیتا ہے، باپ کی ابویت کو مان لیتا ہے، ماں کی ماں ہونے کو مان لیتا ہے، اور بن دیکھے مانتا ہے۔ تو کائنات میں خالق کائنات کے وجود کو دیکھنے کا وہ تقاضا کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ اس لیے اسے یہ کہیں کہ یہ اصول ہی نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو نظر نہ آئے اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ جیسے سیارے آج ہمیں نظر آ رہے ہیں یا چند سو سال پہلے لوگوں کو نظر آئے، بہت سارے جیسے جراثیم
سینکڑوں سال پہلے پیچھے کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ جراثیم بھی ہیں، اب خود نبیوں سے ان کو دیکھا جا سکتا ہے. یا مثال کے طور پر کرونا ایک وائرس تھا، ہم سب نے مانا، کسی نے دیکھا اس کو؟ کئی خود نبی سے سائنسدانوں نے اسے دیکھا ہے، لیکن پوری دنیا نے تسلیم کیا جی ایک وائرس ہے اور وہ ہلاک کر دیتا ہے یا ہلاکت کا سبب بنتا ہے، مانا. لیکن کیا ہے، دیکھا اس کو کسی نے نہیں ہے. دیکھا کس کو؟ اس کے اثرات کو دیکھا اور پھر مان لیا کہ یہ جو اثرات سامنے آ رہے ہیں نا، اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے. اس چیز کے وجود کو انہوں نے تسلیم کر لیا. تو یوں کائنات میں وہ بھی ہم بھی بہت ساری چیزوں کو جو خود مخلوق ہیں ان کو بغیر آنکھوں سے دیکھے، بغیر آواز سے بعض کا محسوس کیے بھی ہم تسلیم کر لیتے ہیں. دیکھیے یہ کہیں کہ انسان وجود میں آنے کے بعد ختم نہیں ہوگا، تو یہ بھی ایک اعتبار سے درست ہے. وہ اللہ کی طرح نہیں ہے، اس کا ہمیشہ رہنا اور ہے، وہ خود سے رہ رہا ہے، ہمیں وہ رکھے گا. وہ اس لیے کہ جب انسان وجود میں آ جاتا ہے نا، پھر بعض جسم تو مرنے کے بعد بھی سلامت رہتے ہیں نا، 1000 سال بعد بھی دیکھیں تو سلامت، بعض جسم ختم ہو جاتے ہیں. لیکن حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان کی یہ جو پچھلا جسم کا حصہ ہے، ریڑھ کی ہڈی، یہاں سے بالکل پشت سے ایک باریک سا حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور وہیں سے پھر انسان کی تخلیق ہو جائے گی. جس کا مطلب ہے، اور باقی انسان کیا مٹی کا حصہ بن جاتا ہے. وہ بھی اس کے اجزاء بکھر گئے تھے، ایک اس کا بنیادی جو جز تھا وہ باقی رہا تھا، اور پھر سے انسان وہیں سے بن جائے گا، اور وہی انسان ہوگا، نیا نہیں ہوگا. ہم مریں گے، قیامت کو اٹھیں گے، وہی ہوں گے، نئے نہیں ہوں گے. پھر جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں دوزخی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں، جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں. اس طرح دیکھیں تو ہم جب وجود میں آئے نا، تو اس کے بعد وجود ہمارا زوال پذیر ہے، مختلف مطلب ہے کہ تبدیلیاں اس میں آئیں گی، مراحل سے گزرے گا. لیکن اصل جو وجود ہے نا، اس کی اصل بنیادی وہ باقی رہے گا، اور وہ پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. لیکن فرق کیا ہوگا؟ اللہ قائم ہے تو خود سے ہے، اور ہمیں وہ رکھے گا تو وہ رکھے گا، ہم خود سے نہیں ہو سکتے. اس طرح تو اصل میں ایک بہت تفصیلی یہ موضوع ہے نا، تو اس پر ترکی کے ہیں ایک ڈاکٹر ہارون یحییٰ یا یحییٰ ہارون، ایسے یحییٰ ہارون نام ہے، ہارون پہلے ہے، یحییٰ بعد میں، یحییٰ پہلے ہارون بعد میں، ایسے یحییٰ ہارون کے نام سے یا ہارون یحییٰ کے نام سے ان کی کتابیں اردو میں مل جاتی ہیں. انٹرنیٹ پہ آپ ان کا نام لکھیں گے، بہت ساری کتابیں ویسے میرے پاس موجود بھی ان کی تو نیٹ پہ بھی مل جاتی ہیں. اس طرح ڈاکٹر یوسف قرداوی ہیں، ان کی کتاب ملحدین کے عقائد و نظریات پہ، یوسف قرداوی، قاف رام دال الف واو یا، مصر کے. اور بھی مطلب ہے کہ اسلامی دنیا کے، شام کے بہت سارے حضرات نے اس پر مختلف زبانوں میں بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ایک ایک بات کا بڑی گہرائی کے ساتھ جواب دیگر بلکہ ہارون یحییٰ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. اور مصر میں بہت زیادہ جگہ وہ ان لوگوں کو رد کیا ان کا، اور منہ توڑ جواب دیا، خاموش کیا. یہ کتابیں ان کی پڑھنے والی ہیں، چونکہ بہت تفصیلی موضوع ہے. دوبارہ دوسری چیز ہم کیا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں وہ تنہا ہے، اور تیسرا صفات میں وہ یکتا ہے.
صفات میں یکتا ہونے کا مطلب یہ ہے اس کی جتنی بھی صفات ہے نا اس میں اور بندوں کی صفات میں فرق ہے. بظاہر ظاہر میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ سمیع ہے، بندے بھی سمیع ہیں. یہ سننے والا ہے، بندہ بھی سننے والا. وہ بصیر دیکھنے والا، بندے بھی دیکھنے والے. تو فرق کیا ہے؟ فرق مخلوق اور خالق کی صفات میں فرق ہے کہ اس کی صفات ذاتی ہیں، بندوں کی عطائی، مخلوق کی عطائی. وہ سمیع ہے خود سے، کسی نے اس کو سننے کی قوت دی نہیں ہے. اور باقی کائنات میں جس کے پاس بھی سننے کی قوت ہے، جتنی بھی ہے، عطائی عطائی عالم عطا سے اللہ کی دی. یہ پہلا فرق ہے. اس کی اپنی ہے، مخلوق کی. دوسرا فرق اس کی صفات ازلی ہیں. جیسے اس کی ذات ازل سے ہے، پیدا نہیں ہوئی، پیدا کی نہیں کی، اس کی ابتدا نہیں ہے. ایسی اس کی صفات بھی ازلی ہیں. اور مخلوق کی صفات ازلی. وہ سمیع ہے، ازل سے ہے. وہ بصیر ہے، ازل سے ہے. مخلوق جتنی بھی ہے وہ اس کی صفات ازلی نہیں ہے. وہ سننے والا ہے، جیسے آپ سننے والے ہیں. میری عمر اگر مثال کے طور پر 50 سال ہے تو میں 50 سال پہلے سننے والا نہیں تھا، کیونکہ میں تھا ہی نہیں. اسی طرح آدمی 20 سال کا ہے تو وہ 25 سال پہلے سننے والا نہیں تھا. ازلی ہے. یہ دوسرا فرق. اور تیسرا فرق ابدی ہے، زوال پذیر نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے. اور بندوں کی یہ جو صفات ہیں یہ تغیر اور تمدن سے گزرتی ہیں. سننے کی قوت ہے، کبھی عروج پہ پہنچتی ہے، کم ہونے لگتی ہے، بعض دفعہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. دیکھنے کی قوت ہے، بڑی روشن ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ کم آنے لگتی ہے، یا کم ہو جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے. یہ تیسرا فرق ہے. اور چوتھا، بندوں کی صفات، مخلوق کی صفات محدود ہیں، اپنی حدود کے اندر ہیں. اور اللہ کی صفات محدود نہیں ہے. اس کی سننے کی کوئی حدود نہیں ہے، دیکھنے کی کوئی حدود نہیں ہے. لیکن ہماری سننے دیکھنے کی حدود ہے. ہم ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، ایک حد تک سن سکتے ہیں، اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے. یہ 4 بنیادی فرق ہیں. اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان صفات کو، بنیادی فرق کو نہیں سمجھتے اور مغالطہ کھا کے اہل سنت پہ کفر شرک کے فتوے لگا دیتے. دیکھو جی اللہ بھی دینے والا، تو یہ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ بھی دینے والا، تو یہ شرک ہو گیا. رسول اللہ بھی دینے والے. بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ. تو یہ مانگتے رسول اللہ سے، ولی سے ہیں، تو ان کو اللہ بنا دیا. بھئی دیتا اللہ ہے، دیتا اللہ ہے. اللہ کے بندے بھی دیتے ہیں، اللہ کے بندے بھی. وہ دیتا ہے، بنیادی طور پہ دیتا وہی ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا دیتے ہوئے. دیتے ہوئے نظر ہمیں کوئی اور صورت میں کوئی چیز آئے گی. وہ پیدا کرتا ہے نا، لیکن وہ کیا خود سے پیدا کرتا نہیں. پیدا کرنے میں ظاہری واسطے کچھ اور ہوتے ہیں، پیدا کرنے میں ظاہری واسطے کچھ اور ہوتے ہیں. وہاں سے ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے. ایک انڈے سے بچہ پیدا ہو گیا. ہم انڈے کو خالق نہیں مانتے نا، ہم انڈے کو خالق کی تخلیق کا مظہر مانتے ہیں کہ اللہ کا یہ فعل انڈے سے ظاہر ہوا ہے. کیونکہ ہم انڈے کو خالق ماننے کے. اس طرح بچہ دیا اللہ نے، اور اس کا فعل کہاں سے ہوا؟ والدین سے ظاہر ہوا، اور یا سے مانگا. ان کے دینے کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں بس، یا کوئی مادی چیز ہے تو اٹھا کے دے دیتے ہیں. جیسے ہم دنیا میں ایک دوسرے سے مانگتے رہتے ہیں، یہ لوگ اہل حدیث ہو جو بندے ہوئے جو غیر اللہ سے مانگنے کو شرک کرتے ہیں. یدی آپ دوسری مسجد میں دنیا میں چندہ مانگنے کے لیے مساجد اور مدارس کا آئے ہوتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ مسجد کے نمازیوں سے مانگ سکتے ہیں
اگر کہیں داتا صاحب مسجد بنانی ہے تو چندہ دے تو یہ شرک ہو جائے گا. بھی زیادہ زیادہ پتہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ بھی ان کے پاس ہیں ان کے پاس نہیں ہے، میں ان سے بھی مانگتا ہوں ان سے بھی مانگتا ہوں، تو کیا پھر ان سے مانگنا شرک ہوگا ان سے مانگنا شرک نہیں ہوگا؟ بس زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نہیں دے سکتے یہ دے سکتے. 20 آدمی کے پاس تو چلو پیسے ہیں یہ دے گا، دادا صاحب کے پاس کون سے وہ کہے مثال طور پر پیسے نہیں ہیں میں نہیں دے سکتے، لیکن شرک تو نہیں ہے نا. شرک کیسے ہو گیا؟ وہی دادا صاحب جو دنیا کے اندر تھے ان کے پاس پیسے تھے، بندے نے مانگے انہوں نے دے دیے، تو کیا مانگنے والے نے شرک کیا اور انہوں نے شرک کیا؟ نہیں. تو وہی دنیا سے چلے گئے پھر بندے نے مانگے، تو جب ظاہری دنیا میں تھے تو شرک نہیں تھا، دنیا سے چلے گئے تو پھر شرک کیسے ہو گیا؟ شرک ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کی صفات ہے ایسے مانگیں، خدا سمجھتے ہیں. کیا ہم زندگی میں انہیں بندہ سمجھتے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد ہمیں انہیں خدا سمجھتے ہیں؟ نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ان کے مرنے کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، ان کی وفات کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، پھر انہیں خدا بھی سمجھتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی صفات ہیں، بندوں کی اپنی صفات ہیں، لیکن یہ لوگ مغالطہ کھا جاتے ہیں، اور مغالطہ بھی صرف وہاں تک کھاتے ہیں جہاں ہمارا عقیدہ نظریہ ہے، جہاں اپنے معاملات ہیں وہاں پہ مغالطہ نہیں کھاتے. یہاں عالمی طاقتوں سے مدد بھی مانگ لیں گے، یہاں والے سعودی عرب والوں سے مدد بھی مانگ لیں گے، سعودی عرب والے امریکہ سے مدد بھی مانگ لیں گے، یہاں ایک دوسرے سے مدد بھی مانگ لیں گے، لیکن یہ کفر شرک نہیں ہوگا. سنی اگر کسی اللہ کے بندے سے مانگے گا تو یہ سے کیا کہیں گے؟ یہ کفر ہو گیا یا شرک ہو گیا. تو بنیادی طور پہ ہم اللہ کے بندوں سے مانگیں تو کس عقیدے سے مانگتے ہیں کہ یہ اللہ کی عطا سے دیتے ہیں، اور اللہ سے مانگیں تو ہم یہ اس عقیدے سے مانگتے ہیں کہ وہ کسی کی عطا سے نہیں، وہ خود سے دیتا ہے. یہ فرق ہے بندوں سے اور اللہ سے. جیسے صحابی نے حضور کو وضو کراتے تھے، حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی، مسلم شریف آتا ہے، تو حضور نے فرمایا تھا سال مانگو. کس سے؟ مجھ سے. ایک حضور نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو. انہوں نے کہا کہ اسالک، میں آپ سے مانگتا ہوں. صحابی کس کو گزارش کریں رسول اللہ سے؟ میں آپ سے مانگتا ہوں کیا؟ مرافقاتک فی الجنہ، جنت اور آپ کی رفاقت. جنت میں آپ کا ساتھ، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. حضور نے اس کے علاوہ اس کی نہیں. کس نے مانگا؟ صحابی نے. کس سے مانگا؟ رسول اللہ سے. کس کے کہنے پہ مانگا؟ حضور کے کہنے پہ مانگا. تو کیا اگر غیر اللہ سے مانگنا یہ شرک ہے، کفر ہے، تو کیا کفر کی تبلیغ حضور کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس پہ عمل صحابہ کر رہے ہیں، تو پھر توحید کہاں سے آئے گی؟ پھر توحید یہ کہتے ہیں جی اس میں حضور نے فرمایا کہ کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی نماز پڑھا کرو. بھئی جنت ملنے کی وجہ اگر نماز تھی نا، نماز تو وہ پہلے بھی پڑھتے تھے نا. حضور کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ مجھ سے مانگو، انہوں نے کہنے کی یہ ضرورت نہیں کہ میں آپ سے مانگتا ہوں. نمازی کو تو جنت کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے نا قرآن میں، حدیث میں اللہ کے رسول نے کیا. اس کو تو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب ایک آدمی کام کر رہا ہے نا تو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو حضور نے ایک رستے پہ لگایا کہ تم ایسے کرتے رہو، ایسے کرتے رہو، ایسے کرتے رہو، میری مدد کرے مدد کہ میں تمہیں دوں گا جنت. اس جنت کے مجھے دینے میں، تیرے لینے میں تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ نماز پڑھنی ہوگی، تو میں تمہیں جنت بھی دے دوں گا. اس مطلب جنت ان کو کون عطا کرنے والے؟ رسول اللہ. نماز بنی ظاہری واسطہ. تو حضور کی ظاہری زندگی میں اگر کوئی جنت مانگے تو کفر نہیں ہے. حضور دنیا سے تشریف لے جائیں، پھر بھی قبر انور پہ جائے، روضہ پاک پہ آج کہ یا رسول اللہ مجھے جنت عطا کر دیں، تو پھر کیسے کفر ہو گئے؟ حالانکہ ایک صحابی حضرت بلال، حضرت عمر رضی اللہ کا دور 18 ہجری، حضور کی قبر پہ گئے، 65 سالی تھی شدید، اور بارش مانگی. آج کہ اس 10 کی امت کا یا رسول اللہ کے رسول اپنی امت کو بارش عطا کرے. حضور خوابت اس میں بارش ہوگی، اور عمر کو کہو کہ محتاط رہیں. اس 10 کی امت کا یا رسول اللہ ڈائریکٹ حضور سے
بارش کی بارش کے لیے. اللہ نے بارش عطا فرما دی. دی کس نے؟ اللہ نے. مانگی کس سے؟ رسول اللہ سے. اور یہ بالکل صحیح حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں اور ابن کثیر جو ابن تیمیہ غیر مقلدین کے پیشواؤں میں سے آتا ہے، اس کی کتاب ہے تاریخ ابن کثیر. اس میں 18 جلد کے واقعات میں یہ واقعہ لکھا اور کہا اس کی صنعت صحیح ہے، بالکل صحیح صنعت. اکثر اہل حدیث اس پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنے باپ نے لکھا ہے جس کی صنعت. امام ابن حجر جو بہت بڑے محدثین، بخاری کی شرح لکھی ہے فتح الباری، اس میں استسقاء کے باب میں یہی حدیث ذکر کی اور کہا اس کی صنعت صحیح ہے. صحیح صنعت سے ثابت ہے کہ صحابی نے حضور سے یا رسول اللہ کہہ کے دنیا سے جانے کے بعد مانگا. اس کا مطلب یہ تھا کہ غیر اللہ سے مانگے اگر اللہ کی مخلوق سمجھ کے، اللہ کا بندہ سمجھ کے، اس سے توحید میں کوئی فرق نہیں کرتا. اصل یہی ہے کہ اللہ سے مانگے. پھر یہ بھی جائز ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں بغیر واسطے کے مانگیں. یہ بھی جائز ہے کہ اللہ سے مانگیں واسطہ دے کے مانگیں. یہ بھی جائز ہے کہ آپ غیر اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں. لیکن آپ جب مانگیں تو اس عقیدے نظریے سے کہ یہ اللہ کی ان پہ عطا ہے اور یہ اللہ کی عطا سے ہمیں عطا کرے گی. اللہ کی عطا سے ہمیں عطا. جیسے مثال کے طور پر مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل آئے. سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں آتا ہے حضرت جبریل آئے اور فتمثل لها بشرا سویا، انسانی صورت میں. آپ ڈر گئی، پریشان ہوئی. فرمایا میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو بھیجا ہوا ہوں لے احابا لکی غلاما زکیا. الفاظ لے احابا، تاکہ میں عطا کروں لکی تمہیں غلاما زکیا، ایک پاکیزہ بچہ. دینا کس نے تھا؟ اللہ نے. حضرت جبریل کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ میں آیا ہوں تاکہ تمہیں بشارت دوں کہ اللہ تمہیں بچہ دے گا. لیکن انہوں نے کہا میں آیا ہوں تاکہ میں تمہیں بچہ دوں. انہوں نے مان لیا. حضرت مریم علیہ السلام نے مان لیا. ہم بھی اس کو نہ مانے تو ہم کافر ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے کہ حضرت جبریل نے کہا کہ میں بچہ دوں گا. اگر حضرت جبریل کو خوشخبری سنانے والے ہیں یا ظاہر ہے بلکہ حضرت جبریل نے پھر پھونکا، جس میں آپ ہیں کہ پھونکا ایسے، ان کے وجود میں ایک بچہ، اس کی ابتدا شروع ہو گئی. تو جبریل کا ایک عمل تھا پھونکنا، اسے کیا پیدا ہوا؟ ایک بچہ. تو حضرت جبریل ظاہری سے وقت ہے نا، تو کہا بچہ میں دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے بناتے تھے، پھونکتے تھے. تو کیا کہا؟ آخلقو، میں پیدا کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ آخلقو، میں پیدا کرتا ہوں مٹی سے پرندے. تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے آخلقو کہنے سے وہ خالق ہوئے؟ تو خالق ہونے سے وہ کفر کا ارتکاب کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، خالق حقیقی اللہ کی ذات تھی. عیسیٰ علیہ السلام مجازی خالق تھے. بچہ دینے والی حقیقی اللہ کی ذات تھی. حضرت جبریل ظاہری سبب تھے. بس اسی طرح من نوان ہمارا عقیدہ نظریہ ہے کہ ہر کام عطا اللہ کی ہوتی ہے، ظاہری سبب کچھ اور ہوتا ہے. ابھی اذان کا وقت، نماز کا وقت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیق دے.